ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کا جشن منا رہے ہیں، اس کی یاد منا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، اور میری کوشش آج یہ ہوگی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ عنوان کے تقریباً 2 یا 3 گوشوں کو آپ کی عدالت میں، آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں۔ ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں مسلمان بہت جو اہل علم ہے، اہل تقوی ہے، اہل منبر و محراب ہے، تو یہ اس کی مخالفت میں اس وقت کمر کس کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں، جو کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹ لیتے ہیں، بھورے کی طرح ایک دوسرے کی جوانی کا رس چوس کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں؟ کیا اسلام میں تصور محبت نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے، تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے، یہ نقصان کیوں ہے، یہ عیب کیوں ہے، یہ برائی کیوں ہے؟ تو آج کی اس محفل میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی ہمت کے ساتھ بغیر کسی خوف لومۃ لائم کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے، اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں، اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں، اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں؟ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، طبیعت ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، عشق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، بدکاری میں گرفتار ہے، ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور یہی عین حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں،
جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ۔ نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے۔ اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں بد نظری کا وبال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دھیان سے سننا، جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے خوبصورت چہروں کو تکنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان خوبصورت چہروں کو تکنے لگتا ہے تو پھر وہ تباہ بھی ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حسن والوں کی محبتوں کی بنیاد پر بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑے بڑے تاجر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بادشاہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں حسن والوں کی محبت کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی حسین چہرے پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے، تم ڈالو نہیں، اچانک نگاہ پڑ جائے کسی حسین چہرے پر، کسی حسن والے کے چہرے پر، آپ جانتے ہیں یعنی کہ کسی عورت کے، خوبصورت عورت کے چہرے پر اچانک تمہاری نظر پڑ جائے تو سید العالمین مسیح کونین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کا چہرہ کیسے تکوں، وہ نظر پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔